تجوید کلاس نمبر 10 درس قاعدہ اور تجوید کے متعلق اہم باتیں تھے۔ نمبر 3 زبر کی مشق: با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر ف، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر یا۔ اب نیچے مشق ہے، تو یہ جوڑ روا تھا جی، جوڑ روا جوڑ کیسا ہوگا؟ با زبر، تا زبر، ثا زبر، جیم زبر، ح زبر، خا زبر، یہ جوڑ ہے۔ روا کیسا ہوگا؟ با، تا، ثا، ج، ح، خ، سارا اسی طرح ہے۔ اس میں جو موٹا حروف ہے خاص کر او، مو، او، وہ اور قو، غو، را بھی موٹی پڑی جاتی ہے، رو۔ اب را کو را پڑھنا غلط ہے، رو وہ کیسے ہونٹوں کو گول کیا کرے، و، اور نون میں آواز کو منہ کھلا رکھے، نہ آواز ناک میں نہ چلی جائے۔ مشق، اس کا جوڑ کیسے کریں گے؟ حمزہ زبر، خا زبر، ذال زبر، یہ جوڑ ہے۔ روا کیسا ہوگا؟ ا، خا، ذ، جوڑ روا کیسا ہوگا؟ حمزہ زبر ا، خا زبر خا، خا زبر خا، ذال زبر ذ، اخذ۔ دو حروف ملانا ہے، دو حروف مل جائے تو اس کے بعد پھر تیسرا حرف اس کے ساتھ ملائے، پھر پیچھے سے پڑھے۔ را زبر را، فا زبر ف، رفع، عین زبر ع، رفع، عین زبر ع، با زبر ب، عب، سین زبر س، عبس، ذال زبر ذ، کاف زبر کا، ذک، را زبر را، ذکر، خا زبر خا، لام زبر ل، خل، قاف زبر قا، خلق۔ اب قاف کو اور خا کو موٹا پڑھیں گے اور لام کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح جیم زبر ج، عین زبر ع، جع، لام زبر ل، جعل، کاف زبر ک، فا زبر ف، کف، را زبر را، کفر، فا زبر ف، لام عین زبر ع، فع، لام زبر ل، فعل، قاف زبر قا، دال زبر د، قد، را زبر را، قدر۔ قاف اور را یہاں موٹا پڑھ جائیں گے۔ واو زبر و، لام زبر ل، ول، دال زبر د، ولد، جیم زبر ج، میم زبر م، جمع، عین زبر ع، جمع، واو زبر و،
قاف زبر ق وق با زبر ب وقب ح زبر ح سين زبر س حس دال زبر د حسد سين زبر س همزة زبر أ سأ لام زبر ل سأل ذال زبر ذ را زبر را ذر همزة زبر أ ذرأ دال زبر د خا زبر خ دخ لام زبر ل دخل نون زبر ن وا زبر ظ نظ را زبر را نظر با زبر ب سين زبر س بس را زبر را بسر سين زبر س قاف زبر ق سق را زبر را سقر عين زبر ع شين زبر ش عش را زبر را عشر اب یہاں وقف کیسے کریں گے؟ آخری حرف کے اوپر جو زبر ہے اس کو ساکن کریں گے، جیسے اخذ وقفا اخذ رفع وقفا رفع عبس وقفا عبس ذکر ذکر یہاں را پر ہوگی ذکر خلق خلق جعل جعل كفر كفر فعل فعل قدر قدر یہاں بھی را پر ہے ولد ولد جمع جمع وقب وقب بعد میں کلکلا کریں گے حسد حسد ایسے نہیں پڑھو گے حسد ایسے نہیں حسد سأل سأل ذرأ ذرأ حمزہ میں آواز بند ہو جائے گی ذرأ دخل دخل نظر نظر بسر بسر سقر سقر عشر عشر تجوید کے متعلق اہم باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 میں حرکات کی مشق ہے۔ حرکات 3 ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکت مفرد ہے، حرکات جمع ہے۔ حرکت کیا ہے؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کے معنی ہے ہلانا۔ یہ اس کی آوازوں کو ہلاتا ہے، اس وجہ اس کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حرف پر جو آواز ارادتاً زیادہ کی جاتی ہے اسے حرکت کہتے ہیں۔ حرف پر جو آواز ارادتاً زیادہ کی جاتی ہے اسے حرکت کہتے ہیں۔ اب حرکت کیا ہے؟ اعضائے صوت یعنی گلا، منہ اور ہونٹوں کے مختلف حصوں کے ذریعے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملایا جا رہا ہو یا ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ کیا جا رہا ہو اسے حرکت کہتے ہیں۔ حرکات 3 ہے: فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ پہلے فتحہ کی پہچان۔ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔
اب فتح کی پہچان کیا ہے؟ فتح فتح سے بنا ہے، فتح فتح سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کھولنا۔ فتح یفتح، اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ فتح کی ادائیگی کے لیے منہ کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اب فتح کو کیسے ادا کریں گے؟ منہ کو سیدھا اوپر کی طرف کھول کر جو آواز نکالی جاتی ہے اسے آواز فتحہ کہتے ہیں۔ منہ کو سیدھا اوپر کی طرف کھول کر جو آواز نکالی جاتی ہے اسے آواز فتحہ کہتے ہیں۔ جس نشان یا علامت کے ذریعے آواز فتحہ ظاہر کی جائے اس کا نام فتحہ ہے۔ فتحہ کی نشان یا فتحہ کی علامت حرف کے اوپر ترچھی لکیر ہوتی ہے۔ فتحہ کے دو حصے ہیں، نمبر 1 آواز اور نمبر 2 علامت، دونوں کو ملانے سے فتحہ بنتا ہے۔ فتحہ کی ادائیگی میں منہ کا جو زاویہ بنتا ہے اس کا فنی یعنی ٹیکنیکل نام انفتاح فم ہے۔ انفتاح کا مطلب ہے کھولنا اور فم کا مطلب ہے منہ۔ انفتاح فم کا مفہوم ہے منہ اوپر کو کھولنا۔ فتحہ کو اردو میں زبر کہتے ہیں۔ زبر یہ لفظ فارسی سے اردو میں آیا۔ فارسی میں زبر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو یا بلندی پر ہو۔ فارسی کا ایک لفظ ہے زبردست۔ زبر کا معنی ہے اوپر اور دست کا معنی ہے ہاتھ، یعنی اوپر والا ہاتھ۔ فارسی میں زبردست طاقتور، مضبوط اور توانا آدمی کو کہتے ہیں، اور کمزور آدمی کے مقابلے میں توانا آدمی کے ہاتھ اوپر رہتے ہیں۔ یاد رکھیے زبر کو فتحہ اور زبر والے حرف کو مفتوح کہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ زبر کی 2 قسمیں ہیں، بڑا زبر اور کھڑا زبر۔ بڑا زبر کو نہیں کھینچیں گے، بڑا زبر کو کھینچ سے نہیں مختصر پڑھتے ہیں، جبکہ کھڑا زبر کو 2 حرکت یا 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے بڑا زبر کی مثال وہب، اخذ، اور کھڑا زبر کی مثال ذالک، مالکی، آمنہ وغیرہ۔ تو اس سبب میں آواز کو لمبی نہیں کریں گے۔ حرکات کی 2 قسمیں ہیں، بڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ تو زبر جب پڑا ہو تو وہ یعنی الف مدہ کی آدھی آواز ہے۔ بڑا زبر کی آواز الف مدہ کی آدھی آواز ہے۔ پوری آواز الف مدہ کی ہے با، اور آدھی آواز با۔ فتحہ انفتاح فم اور صوت سے ادا ہوتا ہے۔ جوڑ کیسے کریں گے؟ با زبر، یہ جوڑ ہے، اس کی روا کیا ہے؟ با۔ اب جوڑ روا با زبر با۔ قاعدے میں 3 چیزیں ہیں، جوڑ، روا اور جوڑ روا۔ یہ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ کیسے ہوگا؟ روا کیسے پڑھا جائے گا؟ اور جوڑ روا کیسے ہوگا؟ اس سبق میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کھینچ کر نہ پڑھا جائے، نمبر 2 جھٹکا دے کر نہ پڑھا جائے، نمبر 3 مجہول نہ پڑھا جائے۔ اور
ان حروف میں جو حروف موٹے ہیں جیسے مستعجہ حروف ہیں، مطبقہ حروف ہیں، ان کو موٹا پڑھے، اور جو ترقیق والے حروف ہیں اس کو باریک پڑھے۔ اس میں خاص کر جو را ہے، را پر زبر ہو تو یہ موٹی پڑ جائے گی۔ اب جوڑ کیسے کریں گے؟ با زبر، تا زبر، ثا زبر، جیم زبر، حا زبر، خا زبر، اسی طرح یہ جوڑ ہے جی آخر تک۔ اب روا کیسے ہوگا؟ با، تا، سا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، تو یہ اس کی روا ہے جی۔ اب جوڑ روا کیسا ہوگا؟ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، اسی طرح سارا اسی طرح آخر تک ہے۔ اب اس زبر کا ایک معروف طریقہ ہے، ایک مجہول طریقہ ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ منہ کھلا ہو، با زبر با۔ مجہول طریقہ یہ ہے کہ منہ بند ہو، جیسے ب زبر ب، ت زبر ت، ث زبر ث، یہ مجہول طریقہ ہے۔ مجہول طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور معروف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے، اور شروع میں حرف کا نام پورا لیں گے۔ حرف کی آواز میں حرف کا نام میں غلطی نہ آئے، یعنی جیسے آپ نے حروف ہجا میں پڑھا ہے با، تا، سا، اسے حرف کا نام پورا لینا ہے۔ دیکھیں با زبر با، اب اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے فعلا، دیکھو فعلا، اس کو اگر آپ نے لمبا کیا تو معنی میں فرق آتا ہے۔ فعلا، فعلا کام کیا ایک شخص نے، اور فعلا کام کیا دو شخصوں نے، معنی کتنا فرق آ گیا۔ تجوید بڑا باریک فن ہے، آواز کے لمبا کرنے سے معنی کچھ اور ہوتا ہے، آواز کو کم کرنے سے معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس میں آواز کو لمبی نہیں کریں گے۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، سارا اسی طرح ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔